بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہارشی دیانند سرسوتی ہندو مذہب کا ایک رہنما تھا جس نے ایک ہندو تحریک آریہ سماج کی بنیاد ڈالی۔ یہ 1824 میں پیدا ہوا اور 1883 میں ایک رنڈوی کی سازش کا شکار ہو کر قتل ہو گیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے۔ اس نے ہندو مت میں ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی تھی، کیونکہ اس نے اس وقت ہندو مت میں رائج بت پرستی اور رسمی عبادتوں یعنی پوجا پاٹ کرنے والوں کی خوب مذمت کی اور ویدک نظریات کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی جو اس کی اچانک موت کے بعد شائع ہوئی، جسے ستیارتھ پرکاش کہا جاتا ہے۔ اپنے مذہب کے پرچار کے علاوہ پنڈت جی نے اس کتاب میں اسلام، سکھ مت اور مسیحیت پر خوب اعتراضات اٹھائے۔ جہاں اس نے دین اسلام پر بہت سے اعتراض اٹھائے ہیں، وہیں جنت کی حوروں کو بھی اپنی مخصوص ذہنیت کا نشانہ بنایا۔ اس کے ان اعتراضات کے بہت سے علماء کرام نے مدلل جوابات دیے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اعتراضات کے جواب میں حق پرکاش بجواب ستیارتھ پرکاش کے نام سے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ایک مکمل تصنیف بھی موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پنڈت کے دین اسلام پر اٹھائے گئے چند اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ تفسیر نعیمی میں نقل کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں ہے: اے حبیب، آپ فرما دیں، کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیزوں کی خبر دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دوستو، پنڈت جی نے اس آیہ مقدسہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اعتراضات اٹھائے، جن میں سے کہ پہلا یہ تھا: ہندو پنڈت نے کہا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت میں جنتیوں کے دل بہلانے کے لیے عورتیں بھی ہیں، تو یہ بہشت ہوا یا معاذ اللہ رنڈی خانہ؟ اور وہاں کا خدا خدا ہے یا عورتوں کا شائق؟ معاذ اللہ۔ تفسیر نعیمی میں اس کا جواب کچھ یوں نقل ہے کہ نہ جانے پنڈت جی کے دماغ میں مغز ہے یا کچھ اور، کہ جب بھی بات کرتے ہیں بے ڈھنگی ہی کرتے ہیں، کیونکہ رنڈی خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں حرام کاری ہوتی ہو، اور جہاں شرفاء اپنی بیویوں کے ساتھ شریفانہ زندگی بسر کریں، وہ رنڈی خانہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جس گھر میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے بیٹے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اسے رنڈی خانہ نہیں کہتے۔ اب ذرا اس آیہ مقدسہ پر غور کرو کہ جنت میں مردوں کے لیے ان کی بیویاں ہوں گی، پاک اور صاف ستھری اور ہر عیب سے پاک، حتیٰ کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نظر تک نہیں ڈالیں گی، اور ان تک کوئی انسان و جن پہنچا ہی نہیں۔ تو ایسے پاک اور ستھرے گھر کو رنڈی خانہ پنڈت جی کے جیسا ناپاک ذہن رکھنے والا ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ پنڈت جی نے تو خود اپنے مذہب میں ایک عورت کو ایک ہی وقت میں 11 خامند رکھنے پر عبادت کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو ایسے میں پنڈت جی کے ذہنی توازن کے خراب ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض: یہ حوریں دنیا سے بلائی گئی ہیں یا جنت ہی میں پیدا ہو کر وہاں رہتی ہیں؟ اگر دنیا سے بلائی گئی ہیں تو مردوں کو کیوں نہ بلایا گیا؟ اور اگر وہاں یعنی جنت ہی میں پیدا ہوئیں تو قیامت تک ان کا بغیر مردوں کے کیسے گزارا ہے؟ جواب: حوریں جنت ہی میں پیدا کی گئیں، اور جیسے انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی وہ مردوں کی حاجت سے بھی پاک ہیں۔ وہ جنتیوں کے آرام کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جیسا کہ دنیا کی عورت پر بھی کئی حال آتے ہیں۔ بچپن میں اسے مرد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر جوانی میں کبھی وہ مرد کے لائق ہوتی ہے تو کبھی نہیں، اور پھر بڑھاپا طاری ہو جانے پر تو وہ بالکل ہی مرد سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ تو پنڈت جی، اگر دنیا کی عورت کا یہ حال ہے جو طرح طرح کی ناپاکیوں سے گزرتی ہے، تو کیا خیال کرتے ہو کہ جنت کی حور ان جیسی ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑا واضح فرما دیا ہے کہ
کہ وہ نفاست و پاکیزگی میں اپنی مثال آپ ہیں، جن کو دنیاوی عورتوں کی طرح کسی قسم کی حاجت نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض، جب خدا نے جنت میں ہمیشہ رہنے والی عورتیں بنائیں تو ہمیشہ رہنے والے مرد کیوں نہ بنائے؟ عورتوں کو رکھنا اور مردوں کو نہ رکھنا بے انصافی ہے۔ جواب، وہ عورتیں وہاں جزائے اعمال کے لیے نہیں رکھی گئیں، بلکہ وہ خود اعمال کی جزا ہیں۔ عورت مرد کے لیے ذریعہ عیش ہے، نہ کہ مرد عورتوں کے لیے، اور یہ طرف داری نہیں بلکہ نیک کاروں کے لیے سامان عیش جمع فرمانا ہے۔ چوتھا اعتراض، ان آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں، مگر حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو پیغام بھیجا کہ جنت کی زمین خالی ہے اور زرخیز ہے، تم لوگ اعمال کرو تاکہ اس زمین پر تمہارے باغات لگتے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے ابھی وہاں کچھ سبزہ وغیرہ نہیں ہے۔ جواب، پنڈت جی، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بعض زمین سفید بھی ہے جس میں اعمال سے باغ لگیں گے، لہٰذا یہ حدیث بھی درست ہے اور آیات قرآنیہ بھی ٹھیک ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی سیر فرمائی، اب بھی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بہشتی پھل دیے گئے۔ جہاں آپ نے وہ حدیث پاک پڑھی، وہاں ان سب کے متعلق نہیں پڑھا؟ اگر جنت میں کچھ بھی نہیں پیدا ہوا تو یہ سب کچھ کیوں فرمایا گیا ہے؟ لہٰذا تمہارے یہ اعتراضات سوائے جہالت کے اور کچھ وقت نہیں رکھتے۔ دوستو، یہ ازل سے ہی شیطان اور اس کے چیلوں کا وتیرہ رہا ہے کہ کسی طرح حق کو باطل سے زیر کر دیا جائے، لیکن وہ ہمیشہ ہی سے اپنے ان منصوبوں میں ناکام رہے ہیں اور قیامت تک ناکام و نامراد ہی رہیں گے، کیونکہ حق کا راستہ دکھانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جس کو نہ تو اونگ ہے اور نہ موت، جس کے خوبصورت فیصلے سورج کی روشنی کی طرح واضح ہیں، جن میں نہ تو غلطی کا امکان ہے اور نہ ہی غلطی کا شبہ تک کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شر انگیز و شیطانیت پرور لوگوں سے اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم اس کی رحمت کے بغیر شر و فتنہ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔